الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل موانع شرعیہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، سبق نمبر 24 موانع شرعیہ کا بیان۔ موانع معنی کی جمع ہے اور معنی اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے روکنے والا یعنی رکاوٹ۔ اب دیکھیے معنی کی اصطلاحی تعریف۔ موانع شرعیہ کا بیان۔ معنی کی تعریف۔ معنی کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات کسی رکاوٹ کے سبب کسی چیز پر حکم شرعی نہیں لگتا۔ اس رکاوٹ کو اصول فقہ کی اصطلاح میں معنی کہتے ہیں اور اس کی جمع موانع ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کے سبب کسی چیز پر حکم شرعی نافذ نہیں ہوتا، کسی چیز پر حکم شرعی نہیں لگتا، تو جس رکاوٹ کی وجہ سے حکم شرعی نہیں لگتا اس رکاوٹ کو مانع کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے موانع۔ اب موانع کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ موانع شرعیہ 4 ہیں۔ نمبر 1 انعقاد علت میں معنی، نمبر 2 تکمیل علت میں معنی، نمبر 3 ابتداء حکم میں معنی، نمبر 4 دوام حکم میں معنی۔ الحاصل یہ کہ موانع شرعیہ 4 ہیں: انعقاد علت میں معنی، تکمیل علت میں معنی، ابتداء حکم میں معنی، دوام حکم میں معنی۔ اب ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں۔ انعقاد علت میں معنی، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا مانع جس کی وجہ سے علت کا انعقاد ہی نہ ہو سکے، ایسا معنی جس کی وجہ سے، جس کے سبب علت کا انعقاد ہی نہ ہو سکے، علت منعقد ہی نہ ہو سکے۔ مثلا کسی چیز کی بیع اس شے کے کسی کی ملکیت میں دخول کی علت ہے۔ جو بیع ہے یہ شے کے کسی کے ملکیت میں داخل ہونے کی علت ہے۔ کسی کی ملکیت میں شے تب داخل ہوتی ہے جب خرید و فروخت ہوتا ہے، تو بیع جو ہے ملکیت میں داخل ہونے کی علت ہے۔ لیکن مردار اور خون کی بیع ملکیت میں دخول کی علت نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ ملکیت میں دخول کے لیے جس طرح یہاں بیع کی ضرورت ہے، اسی طرح بیع کے لیے یہ ضروری ہے کہ مبیع مال ہو، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ مال ہو۔ بیع کے لیے یہ ضروری ہے کہ مبیع یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ مال ہو، ٹھیک ہے؟ جبکہ مردار اور خون مال نہیں۔ مردار اور خون ان میں سے کوئی بھی شرعاً مال نہیں، لہٰذا ان دونوں کے مال نہ ہونے کی وجہ سے بیع منعقد نہیں ہوگی، جو کہ علت ہے ملکیت میں دخول کی۔ بیع ملکیت میں دخول کی علت ہے، تو کیونکہ مردار اور خون مال نہیں ہے اسی وجہ سے بیع نہیں ہوگی، جو کہ علت ہے ملکیت میں دخول کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں بیع علت ہے، ملکیت میں داخل ہونا حکم، اور مردار و خون کا مال نہ ہونا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ بیع علت ہے ملکیت میں داخل ہونے کے لیے، تو بیع کیا ہوئی؟ علت، اور ملکیت میں داخل ہونا یہ حکم ہے، اور مردار اور خون کا مال نہ ہونا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے؟ انعقاد علت سے معنی ہے، علت کے منعقد ہونے سے معنی ہے، ان کے مال نہ ہونے کی وجہ سے علت منعقد نہیں ہوئی یعنی بیع نہیں ہوئی۔ تکمیل علت میں معنی۔ معنی کی دوسری قسم ہے تکمیل علت میں معنی، یعنی ایسا معنی
جو انعقاد علت میں تو رکاوٹ نہ بنے، جو معنی انعقاد علت میں تو رکاوٹ نہ بنے لیکن تکمیل علت میں رکاوٹ پیدا کر دے۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں، مثلا مال مخصوص کا پورے سال ملکیت میں ہونا وجوب زکوٰۃ کی علت ہے۔ مخصوص مال کا پورے سال ملکیت میں ہونا یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے علت ہے، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے اگر مال ضائع ہو جائے، سال مکمل نہ ہوا ہو، اگر مال ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو یہ تکمیل علت یعنی مال نصاب پر کامل سال گزرنے کو معنی ہے، اگرچہ انعقاد علت میں معنی نہیں، کیونکہ شروع سال میں تو مال موجود تھا، اس لیے یہ انعقاد علت میں معنی نہیں ہے۔ علت کی بنیاد پڑ چکی ہے، علت کا انعقاد ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ درمیانے سال میں مال ہلاک ہو گیا، اس لیے تکمیل علت سے معنی ہے۔ درمیانے سال میں مال کا ہلاک ہو جانا تکمیل علت سے معنی ہے۔ علت کی تکمیل تب ہوتی جبکہ پورا سال گزر جاتا، جبکہ مال پورے سال ملکیت میں موجود ہوتا، کیونکہ مال پورے سال ملکیت میں باقی نہیں رہا بلکہ درمیان میں ہلاک ہو گیا، تو یہ درمیان میں ہلاک ہونا تکمیل علت کے لیے معنی ہے۔ ابتدائی حکم میں معنی کی تیسری قسم ہے ابتدائی حکم میں معنی، یعنی ایسا معنی جو علت کے پائے جانے کے باوجود حکم کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا کر دے۔ علت تو پالی جائے لیکن علت کے پائے جانے کے باوجود حکم کے نافذ ہونے میں رکاوٹ پیدا کر دے۔ مثلا بیع مکمل ہو جانے پر ثبوت ملکیت کا حکم لگتا ہے، جب خرید و فروخت ہو گیا تو اب ملکیت کا حکم لگتا ہے، ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن خیار شرط بائع یا مشتری میں سے کسی نے 3 دن کا اختیار رکھا۔ خیار شرط کسے کہتے ہیں؟ چاہے بائع ہو یا مشتری، وہ اختیار لیتے ہیں کہ 3 دن تک مجھے اختیار ہوگا، اگر میں چاہوں گا تو بیع کو فسخ کر دوں گا اور اگر چاہوں گا تو بیع کو برقرار رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو 3 دن تک جو اختیار لیتے ہیں اسے کہتے ہیں خیار شرط۔ وہی بیان کر رہے ہیں، مثلا بیع مکمل ہو جانے پر ثبوت ملکیت کا حکم لگتا ہے، لیکن خیار شرط ثبوت حکم یعنی ملکیت میں رکاوٹ ہے۔ خیار شرط جو ہے یہ ثبوت حکم یعنی ملکیت میں رکاوٹ ہے۔ ملکیت تو بیع مکمل ہوتے ہی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن بیع مکمل ہونے کے باوجود جو حکم ہے یعنی ملکیت کا ثابت ہونا یہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ خیار شرط موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی خیار شرط لے لے، چاہے مشتری ہو یا بائع، اگر کوئی خیار شرط رکھے تو بیع ہونے کے باوجود بیع کا جو حکم ہے ملکیت یہ ثابت نہیں ہوگی۔ تو خیار شرط یہ ابتدائی حکم سے معنی ہے، حکم کے لگنے سے معنی ہے، یعنی جب تک خیار باقی ہے ملکیت کی ابتدا بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہاں علت بیع تو پائی گئی، بیع کی جو علت ہے وہ تو پالی گئی، لہٰذا یہاں علت بیع تو پائی گئی، لیکن خیار شرط معنی کی وجہ سے حکم ملکیت کی ابتدا بھی نہ ہوئی۔ علت پائے جانے کے باوجود حکم کی ابتدا نہیں ہوئی، جو ملکیت کا حکم ہے اس کی ابتدا نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پہ خیار شرط موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیار شرط جو ہے یہ ملکیت سے معنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابتدائی حکم سے معنی ہے، یعنی ملکیت کے ثبوت سے معنی ہے۔ دوام حکم میں معنی، یعنی ایسا معنی جو حکم کے نفاذ میں تو رکاوٹ نہ ہو لیکن اس کے دوام و باقی رہنے میں رکاوٹ پیدا کر دے۔ حکم نافذ تو ہو جائے لیکن اس کے دوام اور باقی رہنے میں جو رکاوٹ پیدا کر دے اسے کہتے ہیں دوام حکم میں معنی۔ مثلا کسی نے اگر بغیر دیکھے کوئی چیز خیار رویت کے ساتھ خرید لی، ٹھیک ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر دیکھے چیز کو خرید لیتے ہیں تو اس وقت ہمیں خیار رویت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
تو وہی بیان کر رہے ہیں، مثلا کسی نے اگر بغیر دیکھے کوئی چیز خیال رویت کے ساتھ خرید لی تو وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی، وہ چیز جو ہے اس کی ملکیت میں آ جائے گی، لیکن دیکھنے پر اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ شے اس کی ملکیت سے نکل جائے گی، یعنی خیر رویت دوام حکم میں معنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بیع ہو گئی، ٹھیک ہے، بیع یہ ملکیت کے ثبوت کے لیے علت ہے، ثبوت ملکیت کے لیے علت ہے، بیع ہو گئی تو علت پالی گئی، اور ملکیت کا ثبوت بھی ہو گیا، بیع ہو گئی تو شے جو ہے جس شے کو بیچا گیا وہ خریدنے والے کے ملک میں آ گئی، وہ چیز جو ہے خریدنے والے کے ملک میں آ گئی، لیکن کیونکہ خیر رویت کی وجہ سے اس نے انکار کیا، اس نے بغیر دیکھے سامان خریدا تھا، اور جو چیز بغیر دیکھے خریدی جائے اس میں خیار رویت ہوتی ہے، یعنی دیکھنے کے بعد خریدنے والے کو اختیار ہوتا ہے، اگر اسے پسند نہ آئے تو رکھے، اور اگر پسند نہ آئے تو اسے واپس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھنے کے بعد اگر مشتری یعنی خریدنے والا انکار کر دے اور یہ کہے کہ میں اسے لینا نہیں چاہتا، تو حکم کی ابتدا تو ہو چکی تھی، یعنی یہ بیع مکمل ہو چکی تھی اور اس کی ملکیت میں بھی سامان آ گیا تھا، سامان ملکیت میں آنے کے باوجود اس کے انکار کی وجہ سے اب یہ جو حکم ہے یہ باقی نہیں رہے گا اور اس کی ملکیت سے وہ سامان نکل جائے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔